بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا، حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی، تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے، تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے اب ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے؟ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے۔ کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں، تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں، تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن نبی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے، تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائے۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن
یہ عجیب منظر ہے. شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے. حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد. فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی، ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا. میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے. پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے. میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہے سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے. یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا. ہر تکلیف کو. جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی. تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا. حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی. یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی. حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے. 15 سال یا کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی جب حضور نے بیاہ کر دیا تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ 30 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین کی کوئی بات کر، کوئی تکلیف برداشت کر، تو کہتے ہوں میں تو ابھی بچہ ہوں. یعنی 29 سال کی عمر ہوئی ان کی. چلیں جس نے زیادہ لکھی ہے اس نے 32-33 لکھ دی ہوگی، 40 تک کوئی بندہ نہیں گیا. لیکن میں جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں ان راویوں نے 29 سال عمر حضرت فاطمہ کی اور ڈھیر سارے محدثین نے لکھی. یارو حیرانگی کی بات ہے نا، اس 29 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کا بھی کھول کے ساتھ دیا، مولا علی کا گھر بھی پورا آباد کیا، اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدان کربلا بھی سارا سجا دیا، دنیا کا انقلاب برپا کر دیا. 29 سال کی عمر میں کام کرنا ہو تو سال تھوڑے بھی بڑے ہوتے، اور نہ کرنا ہو تو پھر تو 80 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں. بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے 80 سال کے بچے بھی. آپ نے بڑے تب ہونا ہے جب آپ نے نفسیاتی طور پہ بڑے ہونا ہے. لیکن آپ کی عمر ہو گئی ہو 70 سال لیکن تصویروں کی خواہش ابھی بھی نہ جاتی ہو. ابھی بھی پروگرام بنتا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو بریانی کھانے جائیں لاہور. ابھی بھی آپ اس سے نکلے نہ ہو اس کیفیت سے. ذوق شوق ابھی وہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قد بڑا ہوا، عمر بڑی ہوئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ پختگی نہیں آئی جس کی ضرورت تھی. ہمیں ذہنی طور پر پختہ ہونا چاہیے. میری بات پر توجہ کریں گے آپ حضرات اور غور کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں میں انہوں نے ساتھ دیا. ایک تو یہ اوجڑی اتاری تو پھر یہ وقت بیتتا گیا. ایک حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، امام صاحب نے لکھی ہے. نبی پاک نے نا دین کے لیے بڑی مشقت کی، جد و جہد کی. حضرت فاطمہ چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی حضور کو کام کرتے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا. نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی. اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا. فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے. یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں.
हुजूर वजूद थका हुआ है, या रसूल अल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपको काम करते देखा है, मदीने वाले हबीब मुझे बता तो सही काम कब तक करना है। को वक्त आएगा जब आपकी कमर भी बिस्तर से लगे, को टाइम आएगा आप घर में बैठे मन पसंद गिजाएं खाएं, हुजूर कब तक ये जद्दोजहद करनी है, कब तक ये काम होगा। जनाब फातिमा फरमाती हुजूर ने मेरे आंसू पूछे। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फातिमा तेरे बाप की ड्यूटियां बड़ी ज्यादा है, जब तक दुनिया के आखिरी कोने तक दीन नहीं पहुंच जाता और जब तक ईंटें और पत्थर भी मेरे दीन का पैगाम सुन नहीं लेते उतनी देर तक तेरा बाप जद्दोजहद करता ही रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये दीन का सफर, ये दीन की जद्दोजहद, ये दीन की थकावट। आप अपनी मर्जी नहीं कर पाते, लोग अपनी मर्जी के साथ जी नहीं पाते जो इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं। वो दीन की प्रॉपर्टी होते हैं, उन्हें दीन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जनाब फातिमा ने वो सारे रंग देखे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। फिर ये सारी कैफियत जब देखी ना कि हुजूर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर जनाब फातिमा को मेरे नबी की उम्मत से प्यार बड़ा हो गया सल्लल्लाहु। समझिएगा इस बात को, उम्मत मुस्लिमा से हजरत फातिमा को बड़ा। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा, हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है, पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बहनों का भाई हूं, मैं भी इस बात को समझता हूं, लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होके पहुंच जाते हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। 4 भाई थे, एक बहन थी, चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो, तो चारों भाई जाके बयाने अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं। बयाने अल्फी दे आए माज़अल्लाह, बहन ही कोई। किस लिए? किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। बुला 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 उन्हें, और यहां आके तेरी मैयत पे खड़े हो। मेरे भाई याद रखे, अपनी कब्र पे बोझ तकसीम विरासत की सबसे पहली जरूरत यह है कि बेटी को उसका हिस्सा मिले, और सही मानों में बेटी को उसका हिस्सा मिले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक सहाबी थे हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहद की जंग में शहीद हो गए। उनकी 2 बेटियां थी। उनके भाई ने सारी जायदाद अपने करीब कर ली, क्योंकि अभी तक जायदाद के अहकामात भी नहीं आए। उनकी ज़ौजा अपनी दोनों बेटियों को लेके नबी पाक की बारगाह में पहुंच गई। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद इंतकाल कर गए, उहद में शहीद हो गए। इनके चचा ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। हुजूर अब आप बताएं क्या करना है? अगर इनके पास कुछ नहीं होगा तो मैं बेवा औरत इनके निकाह कैसे करूं, इनको रुखसत कैसे करूं? उस वक्त अल्लाह करीम ने ये आयत मुकद्दसा नाजिल फरमाई जिसको आयत मेराज कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को, और बुला के फरमाया अल्लाह से डर जा, 2/3 उसकी बेटियों को दे, 8वां हिस्सा उसकी बेवा को दे, और बाकी जो बच जाए वो तेरा है, लेकिन जो जिस हकदार का हक है वो हक उसे। और मैंने कई ऐसे भी बाप देखे हैं माशाल्लाह, बड़ी जायदाद थी, पर जाने से पहले पहले बेटों को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, मेरे से नाम करा लो, बाद में कहीं मेरे भाई ना उठ खड़े हो, कहीं तुम्हारा बहनोई ना दावा कर दे। सारा बेटों के नाम कर गए, पीछे बच गई मां, 8वां हिस्सा बीवी का। इस हदीस में जामे तिरमिज़ी में मैंने अर्ज किया, मां बच गई। अब वो बेचारी, बड़ा भाई कहता है छोटे के पास रहेगी, छोटे से प्यार ज्यादा है, और छोटा कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कमरा ही कोई नहीं खाली। वो कहां रहे, वो बूढ़ी अम्मा किधर जाए भला? अगर खामन सारे बेटों के नाम जो कर गया था तो किसी कोने की कोई एक दुकान अपनी ज़ौजा को भी दे जाता। कोई अगर एक
ایک اگر کوئی پلاٹ کسی جگہ اس بیچاری کے نام بھی کر جاتا جس کا شریعت نے حصہ رکھا تھا، اگر اپنی زندگی میں ہبہ کر رہا تھا، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ کر ہی رہا تھا تو کچھ تھوڑا اس کو بھی دے دیتا، جس نے بچوں کو پالا تھا، کوئی تھوڑا سا اس بیچاری کے حصے میں بھی آ جاتا، چلو اس کا بھی بڑھاپا وقار سے گزر جاتا۔ لیکن بیٹوں کو نوازتے نوازتے لوگوں نے بڑے بڑے حق ضائع کیے، بیٹوں کو پالتے پالتے بڑے بڑے حق ضائع کیے۔ میں کہہ چکا ہوں اس درد سے بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ لفظ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تو باپ کی جوئیں بھی نکال دیتی ہیں۔ یہ محبوب نے جملہ فرمایا، تو جمعے تک نکال دیتی ابا کے سر سے، تو بڑی پیاری ہوتی۔ تو مہربانی فرمایا بیٹی کو اس کا اصل حق دیں، جائیداد میں اسے حصے دار بنا، بیوی کو اس کا حق دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ والد نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ اپنے باپ کی قبر سے بوجھ اتار دیں، اپنی بہن کو جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیں۔ بھائی یہ جرت کریں، بھائی طاقت کا مظاہرہ کریں، بھائی ہمت کریں، دیں بہنوں کو، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ والد کی جائیداد سے حق ہے، حصہ ہے ان کا، اس حصے کو لینا ان کے لیے بڑا ضروری۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں جو انسان اپنے بچوں کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ حضور نے زندگی میں بھی منع کیا ہے۔ تو جو ہے میری بات پر علماء نے اجازت دی ہے، اگر کسی دینی مرتبے کی وجہ سے اگر والد اپنے کسی بیٹے کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دے سکتا ہے، کسی کو اس کو اجازت ہے۔ ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا۔ ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں، وہ رکھ لے بس مہربانی۔ تو حضرت بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا، بات آگے نکل گئی۔ اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی، مجمع ہوا نا، جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا، کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے۔ مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تے دی مہربانی۔ تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں۔ حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ۔ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے۔ اور جب میں بیٹھا، ایمانداری کی بات، میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے۔ باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ اڈیاں، ہم نے
ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے, غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسان کا بیٹا ہوں, میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا, میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے. میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے, لیکن مجھے ان کے ارب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب, وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی, لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے, وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب, لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے, اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے, میں نے وہ رنگ دیکھا ہے, میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے, میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا, میرے ساتھ ایک شخص تھا, تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا, اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا, لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا, یہ مقام, یہ رنگ. میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں, بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے. کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا, کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے, تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے, جتنی رانائیاں, جتنا حسن, جتنی تازگیاں, اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز, تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں, میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال. طاقت ہے کسی کی, ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے, جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں. میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں, کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے, اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے, اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے, اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکی, بھی تو ایک پہلو کھلا ہے, ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا, ان کی باتیں پھر سنوں گا, اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں, تو میں نے کہا کیا کروں, میں تو فرماتا ہی نہیں. آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں, جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے, وہاں کچھ اور, کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں, یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں, کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے, جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر, اس طرح کر کے. ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں, اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں, فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے. میں کہتے مجھے بھی نہیں پتا, مجھے پتا ہو تو میں بتانا دوں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے, اور کہاں ناروے, اور کہاں لندن, اور کہاں سارا زمانہ, اور کہاں یہ دنیا, ہمیں نہیں پتا. بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے,
تے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا۔ بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بیچتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔
جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں۔ نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، کہا یہ میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، ناتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیش میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے، حال ہی کوئی نہیں پردیش میں،
یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟